السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ والحمد للہ والصلاۃ والسلام علی اشرف رسول اللہ۔ ہم نحو میں ابھی انواع البنا پڑھے، انواع الاعراب پڑھے اور مورب مبنی کیا ہے وہ پڑھے ہیں۔ ابھی فعل میں ہم بتائے تھے فعل ماضی مبنی ہوتا ہے۔ اب اسی کے تعلق سے ایک چیپٹر ہے احوال بناء الفعل الماضی، فعل ماضی مبنی ہونے کے حالتیں۔ ہم بتائے تھے مبنی کبھی سکون پر ہوگا، کبھی ضم پر ہوگا، کبھی فتحت پر ہوگا، اس طرح الگ الگ حالتوں پر ہو سکتا ہے۔ تو فعل ماضی الگ الگ حالتوں پر مبنی رہتا ہے یا صرف ہمیشہ ایک ہی حالت پر مبنی ہوتا ہے، اس کا بھی چرچہ ہے۔ تو ایک مرتبہ قاعدہ پڑھ کے انشاءاللہ معنی سب سمجھیں گے۔ سب سے پہلے دیکھو، الفعل الماضی یبنى علی الفتح الا اذا اتصلت به واو الجماعۃ فیبنى علی الضم او اتصلت به التاء المتحرکۃ او نون النسوۃ او نا الدالۃ علی الفاعل فیبنى علی السکون۔ تو سب سے پہلے بتا رہے ہیں کہ فعل ماضی کیا ہے؟ مبنی ہوتا ہے علی الفتح، فتح پر مبنی ہوتا ہے، عام ہے۔ فعل ماضی الفعل الماضی یبنى علی الفتح، فتح پر مبنی ہوتا ہے، یعنی زبر، جیسے ذہبا، با کے اوپر زبر ہے تو ہمیشہ وہ با ہی رہتا ہے، چینج نہیں ہوتا ہے۔ لیکن آگے بتا رہے ہیں الا، مگر، اذا اتصلت، اگر اس سے مل کر آئے، اذا اتصلت به، اتصل معنی مل کر آنا، اذا اتصلت به، اگر اس سے مل کر آئے، کون مل کر آئے؟ واو الجماعت، جماعت کا واو، تو فیبنا، تو مبنی ہوگا علی الضم، ضم پر۔ واو الجماعت کیا ہے؟ ابھی فعل ماضی کا ہم گردان کریں گے تو دیکھو فعل، فعلا، فعلو، فعلو، وہ سب لوگ کیے، تو اس میں جو واو ہے نا اس کو کہتے ہیں واو الجماعت۔ تو فعل ماضی میں اگر واو الجماعت مل کر آ گیا تو وہ ضم پر یعنی پیش پر مبنی ہوگا، جیسے فعلو، اس میں کیا ہے؟ پیش پر مبنی ہے، وہاں فتح پر مبنی نہیں ہے، پیش پر مبنی ہے۔ پھر اسی طرح اب اتصلت به، یا اس سے مل کر آئے، التاء المتحرکۃ، متحرک حرکت والا تا، تا ایک ساکنہ بھی ہو سکتا ہے، جیسے فعل، فعلا، فعلو، فعلت، وہ ساکنہ والا ہے۔ لیکن یہاں بتائے حرکت والا تا، جیسے فعلتا، فعلتو، فعلتی، اس میں ہے نا، یہ سب تا اگر مل کر آیا، یا پھر اور نون النسوتی، یا نسوت، نسوت کا نون، نسوت بولے تو عورت، مطلب مؤنث کا نون، فعل، فعلا، فعلو، فعلت، فعلتا، فعلنا، فعلنا میں ایک نون ہے اس کو کہتے ہیں نون النسوہ، یا فعلنا میں جو نون ہے وہ نون مل کر آئے، یا پھر او نا مل کر آئے، الدالۃ، جو دلالت کرتا ہے، علی الفاعل، فاعل پر، وہ کون سا نا ہے؟ لاسٹ میں آتا ہے نا فعلت، فعلنا، وہ والا نا مل کر آئے تو فیبنا، تو مبنی ہوتا ہے علی السکون، سکون پر۔ تو کیا ہے قاعدے کا خلاصہ؟ فعل ماضی ہمیشہ فتح پر مبنی ہوگا، لیکن اگر اس کے ساتھ واو الجماعت مل کر آئے تو ضم پر ہوگا۔ پھر تاء المتحرکہ یا نون النسوہ یا نا، یہ تین چیز اگر ملتے ہیں تو اس وقت فیبنا علی السکون، سکون پر مبنی ہوتا ہے۔ اوکے، یہ ہے فعل ماضی کا۔ اب ہم مثال میں دیکھ کر سمجھیں گے۔ سب سے پہلے دیکھو، اشتد البرد، ٹھنڈی سخت ہوئی، سار الغبار، دھول اڑی، نزل المطر، بارش نازل ہوا۔ ان تینوں میں فعل ماضی ہے، اشتد فعل ماضی ہے، سارا ہے، نزلہ ہے، اور تینوں کے آخر میں کیا دیا ہے؟ زبر آیا ہے، تو مطلب وہ ہمیشہ فتح پر مبنی ہوتا ہے، اس کے کچھ بھی آئے تو چینج نہیں ہوتا ہے۔ اوکے، اب نیکسٹ مثال میں دیکھو، الاولاد لعبوا، الرجال سافروا، العمال تعبوا۔ تو الاولاد لعبوا، بچے کھیلے، لعبوا، اس میں واو مل کر آیا، جیسے لعبا، لعبا، لعبوا، واو الجماعت مل کر آیا، اس لیے اس کے دیکھو با کے اوپر پیش ہے، تو مطلب کیا یہ پیش پر مبنی ہے۔ اسی طرح الرجال سافروا، آدمیاں لوگ سفر کیے، اس میں بھی واو آیا ہے، واو الجماعت مل کر آیا تو پیش پر مبنی ہوا۔ اسی طرح تعبوا۔ پھر نیکسٹ مثال، فتحت البابا، میں دروازہ کھولا، تلقفت الکرۃ، میں بال کو اٹھا لیا، اخذت جائزہ، میں انعام لیا۔ اب اس میں تاء المتحرک آیا، یعنی حرکت دیا ہوا تھا، جیسے فتح، 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 اس طرح گردان کر کے جائیں گے تو لاسٹ میں آئے گا فتحتو، تو یہاں دیکھو تا کے اوپر کیا ہے؟ پیش ہے، تو یہ ہے حرکت والا تا۔
تو اس لیے بتایا جب تاء متحرک آئے تو وہ سکون پر مبنی ہوگا۔ سکون کہاں ہے؟ فتحت، ہا کے اوپر سکون ہے، سمجھے؟ یہ تا الگ ایکسٹرا ایڈ ہوا ہے تو ہا کو دیکھنا ہے، ہم فعل ماضی کے آخر کو دیکھنا ہے، تو ہا کے اوپر سکون ہے تو یہ سکون پر مبنی ہوا۔ اسی طرح تلقفتو میں فا کے اوپر سکون ہے، اسی طرح اخذتو میں ذال کے اوپر سکون ہے، تو یہ سکون پر مبنی ہے کیونکہ تاء المتحرکہ مل کر آیا۔ اسی طرح اور ایک مثال تاء المتحرکہ کی، جیسے صدقت فی قولک، عدلت فی حکمک، احسنت الی الناس، تو صدقت میں قاف کے اوپر سکون ہے وہ ہے، اسی لیے اور اس کے ساتھ تاء المتحرکہ مل کر آیا ہے۔ اسی طرح عدلتا میں تاء المتحرکہ ہے تو لام کے اوپر سکون ہے، احسنتا میں نون کے اوپر، تو یہ سب مبنی علی السکون، سکون پر مبنی ہے ایسے کہیں گے۔ پھر 13، 14، 15 میں کیا ہے؟ نون النسوہ آیا ہے۔ نون النسوہ بتائے تھے فعل، فعل، فعلوا، فعلت، فعلت، فعلنا، اس میں جو نون ہے وہ ہے۔ تو البنات لڑکیاں، تعلمنا سیکھی ہیں، الحیاکۃ منا ٹیلرنگ کپڑا سلنا، اس میں تعلمنا نون النسوہ ہے نا، تو میم کے اوپر دیکھو سکون آیا ہے، تو بتائے نون النسوہ بھی مل کر آتا ہے تو وہ سکون پر مبنی ہوگا۔ اسی طرح الامہات، اور امی مائیں، اطعمنا کھلائے، اولادہن اپنے بچوں کو، تو اطعمنا اس میں نون ہے، نون النسوہ، میم کے اوپر سکون ہے وہ ہے، اسی لیے بولیں گے مبنی علی السکون کیونکہ نون النسوہ مل کر آیا ہے۔ اسی طرح الفتیات یعنی جوان لڑکیاں، رتبنا ترتیب کے، المائدۃ دستر، رتبنا یہ ہے ہمارا فعل، اس میں بھی نون النسوہ آیا تو با کے اوپر جو ہے سکون، تو اس کو بولیں گے مبنی علی السکون، نون پر نہیں جانا، نون تو الگ ایکسٹرا ہے، با ہے ہمارا فعل ہے رتبہ۔ پھر لاسٹ میں بھی نا الفاعل، جو فاعل کا نا ہے وہ بتائے، خرجنا یعنی ہم نکلے، تو یہ نا کیا ہے؟ فاعل کا نا ہے، خرجنا الی الحقول ہم کھیت کی طرف نکلے۔ استنشقنا ہم نے الہوا النقیہ صاف ہوا کو، ہوا کی سانس لی۔ قطفنا الازہار ہم پھولوں کو توڑے، تو خرجنا اس میں نا لگایا ہے یعنی فاعل کا نا، اس لیے جیم کے اوپر سکون آیا ہے تو مبنی علی السکون ہے۔ اسی طرح استنشقنا میں قاف کے اوپر سکون ہے، اسی طرح قطفنا میں فا کے اوپر سکون ہے۔ تو خلاصہ یہی ہے، فعل ماضی اگر سادہ ہے تو فتح پر مبنی ہوگا، لیکن واو الجماعت کے ساتھ مل کر آئے تو پیش پر ہوگا، اور تاء المتحرکہ یا نون النسوہ یا نا فاعل کا نا، یہ تین مل کر آتے ہیں تو سکون پر مبنی ہوگا۔ اوکے، تو یہ ہے فعل ماضی کے الگ الگ مبنی ہونے کی حالتیں۔ ٹھیک ہے، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔